शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
تمام طرح کی تعریفیں، خوبیاں اور برائیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے، جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر بے شمار قسم کی مخلوقات کو بسایا، جن مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسانوں کی تکریم کی اور انہیں خشکی میں تری میں سوار کیا، اپنی جانب سے انہیں پاکیزہ روزیاں عنایت کی اور اپنی پیدا کردہ بے شمار مخلوقات پر انسانوں کو فوقیت بخشی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کرمہم بالعقل والتکلیف، انسانوں کو اللہ نے عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی، اور ان چیزوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو فوقیت بخشی جو چیزیں انسان یا جن چیزوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا انسان نے اللہ سے وعدہ کیا۔ چنانچہ یہ وسیع و عریض کائنات اپنی بے انتہا وسعت کے باوجود دیکھ لیجئے کہ انسانوں کے ہاتھوں میں جو چاہتا ہے انسان اپنے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں سے وہ استفادہ کر رہا ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں سے اپنے ضروریات کی چیزیں نکال لیتا ہے، چاہے وہ پیٹرولیم ہو، گیس ہو، بڑی سی بڑی مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے۔ جنگل کے خوفناک سے خوفناک درندوں کو اس نے رام کرنا سیکھ لیا، اور اس دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا سورۃ الرحمن میں، کہا تھا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، اگر آسمان و زمین کے کرے سے نکلنا چاہو تو نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ذریعے۔ اس کی عملی تصویر آج ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے راکٹ چھوڑے جا رہے ہیں جو کبھی چاند کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور کبھی مارس یا مریخ کی طرف روانہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو فضاؤں میں بھی انسان نے دستک دی۔ اور کمال کی بات ہے کہ ہم اتنے سکون اور آرام سے ہواؤں میں رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے کہ کون سی ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا۔ اللہ نے مثال دی ہے سورۃ الملک میں، اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو اپنی صفوں کو پھیلائے فضاؤں میں رکی ہوئی ہوتی ہیں، گویا گرتی نہیں نیچے، کہا کہ اللہ جو رحمان ہے اسی نے انہیں روک رکھا ہے۔ تو ہم ہواؤں میں سفر کرتے ہیں بے نیاز ہو کے، بڑی بڑی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں سمندر کی خوفناک موجوں کے درمیان، وہ جہاز رواں دواں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے عظیم نشانی کشتیوں کا سمندر میں ایسی موجوں کے درمیان چلنا ہے جو موجیں پہاڑوں کے مانند ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہی مٹی سے طرح طرح کے ہم اناج اگا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے میرے بھائی، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ہم مکلف ہیں اس دنیا میں، ہمارے پر کچھ ذمہ داری ہے، کچھ تکلیف اللہ نے عائد کی ہے، جن ذمہ داریوں کا خیال کرنے کی تلقین قرآن مجید بارہا کرتا نظر آتا ہے۔ ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو انسان نے اٹھایا خود،
سورۃ الاحزاب کی آخری آیات میں اللہ کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، سب نے انکار کیا اس کے لینے سے، اٹھانے سے، انسان نے اس بوجھ کو اٹھانا منظور کیا اور وہ بڑا ہی ناشکرا ہے، انتہائی ظالم۔ تو اس دنیا میں ہمارا وجود صرف اس لیے نہیں تھا کہ آئیں، نسل بڑھائی جائے، کھانے پینے کے بعد انسان ایک عمر، ایک وقت مقرر کے بعد چلا جائے، ہرگز نہیں۔ وجود سے، عدم سے وجود میں اللہ نے لایا، یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ الانسان میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ پہلی آیت، کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا، وہ گھڑی نہیں آئی کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، شے نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ تو ہمارا اس دنیا میں آنا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو وعدہ اللہ سے ہم نے کر رکھا ہے، بلکہ ہر اس شخص نے کیا ہے جو تا قیامت اس دنیا میں آئے گا، ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ، کوئی بھی روح قیامت تک آنے والا ہر شخص، اس سے اللہ نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے۔ اور ان آیات کو پڑھ جائیے، کمال کی آیات ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور کیجیے، اللہ نے کہتا ہے یاد کیجیے اس گھڑی کو جب آپ کے رب نے انسانوں سے، آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، جو چینٹی کے ذرے سے بھی چھوٹے تھے، جن کو ہم عالم الارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا۔ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آئے گا تا قیامت، ان تمام لوگوں سے اللہ نے ایک گواہی لی، ایک اعتراف کروایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں رب کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو بائی نیچر اس دنیا میں جتنا جو بھی شخص جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ مسلم ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ان کی کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جس کی فطرت سلیم ہے، اس کی عقل حاضر ہے، وہ اپنی فطرت سے مسلمان ہوا کرتا ہے، کیونکہ شریعت اور عقل میں کبھی ٹکراؤ نہیں رہا۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ عقل انسانی جو سلیم ہوا کرتی ہے، وہ انسان کی ذات میں اللہ کی داخلی شریعت ہوا کرتی ہے۔ بڑی فتح کی بات، اور اسی لیے اللہ نے کہا یاد رکھو، تم تو گواہی دے رہے آج، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہنا کہ ہم تو اس سے غافل ہو گئے تھے، جو اعتراف ہم نے کر لیا تھا۔ او تقولوا، یا تم یہ کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا ان لوگوں نے جو برائی کرنے والوں نے برائی کی، ان کے گناہوں کے عوض میں آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ ایسا نہیں، گویا باپ دادوں کے دین کو کوئی حجت کے طور پہ اللہ کے ہاں پیش کرے گا، وہ حجت اللہ کے ہاں چلے گی نہیں۔ تو ہر انسان مکلف ہے کہ وہ جانے اپنے رب کو، وہ اللہ کے دین کو سمجھے،
اتنی تعلیمات اس دین کی ضرور ہونی چاہیے اس کے پاس جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کر سکے. مت کہیے کہ ہم نے مدرسے میں پڑھائی نہیں کی اس لیے ہم نہیں جانتے ہیں, جیسے تیسے آ جاتے ہیں مسجد میں, اللہ نیت کو دیکھتا ہے تو نہیں, یہ نہیں چلے گا. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ مولانا سے یا کسی سے عالم سے آ کے دین نماز کیسے پڑھنی ہے وہ پوچھ سکیں. مشہور حدیث آتی ہے ابو داؤد, دیکھ لیجئے اگر نیت ہی صحیح ہو اور عمل کا طریقہ انسان سیکھنے کی کوشش نہ کرے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. امام ابو داؤد نے سنن کے اندر حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, فجاء رجل فصلى, ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر لوٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سلام تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک السلام ارجع فصل فانک لم تصلی, جاؤ لوٹو نماز پھر سے پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص گیا, پھر اس نے نماز پڑھی اور نماز جیسے تیسے اس نے ادا کیا, نہ رکوع سجدے کا خیال رکھا, نہ خشوع خضوع کا خیال رکھا. جائزہ لیجیے ہمارے اپنی نمازوں کا. پھر آیا اور پھر اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصل فانک لم تصلی, جاؤ لوٹو پھر سے پڑھو نماز نہیں پڑھی تم نے. پھر ہو گیا تیسری مرتبہ, 3 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ آدمی اب پریشان ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ما احسن غیر هذا فعلمنی, اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا, بتائیے کیسے پڑھوں. پھر اس کے بعد ایک مشہور حدیث ہے جس کو محدثین حدیث الموسی کے نام سے جانتے ہیں, جس میں نماز کے آداب و ارکان اللہ کے نبی نے بیان کیے. جو صحابی تھے جن کا نام آیا ہے خلاد ابن رافع الانصاری, ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں. یاد رکھیے جو لوگ مسائل دین سیکھتے نہیں بس کہتے کہ ہماری نیت اچھی ہے اللہ قبول کر لے گا, تو یاد رکھیے کہ اس صحابی سے اچھی آپ کی نیت نہیں ہو سکتی. جو صحابی آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا رہے کہ جاؤ جاؤ پھر سے پڑھو, اس سے اچھی نیت نہیں ہو سکتی ہماری. تو اللہ کی معرفت کے لیے ہر شخص کے لیے اتنا ضروری ہے اتنا علم حاصل کرے جتنے علم کے ذریعے یا جس علم کے ذریعے وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے. اگر اس میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو پکڑا جائے گا قیامت کے دن. معرفت 2 طرح کی ہوا کرتی ہے. ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف ان کی کتاب ہے, عظیم الشان کتاب, لکھتے ہیں کہ کتنی معرفت ضروری ہے, کتنا علم ضروری ہے. تو 2 طرح کے کہا کہ لوگ 2 طرح سے کہ ہیں اس باب میں. لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ شریعت نے جو احکام و فرائض ان پر عائد کیے ہیں ان کو وہ بجا لا سکیں. تو کہا کہ یہ عام مومنوں کی حالت ہے, یعنی عام مسلمان اسی کیٹیگری کے ہوتے ہیں. اور معرفت کی دوسری قسم ہے جس کو معرفت الخاصہ کہا ابن رجب نے. کہا یہ مومنوں کا وہ طبقہ ہوتا ہے جس کے اور رب کے بیچ ایک عجیب سی تعلق, ایک عجیب سا رشتہ ہوا کرتا ہے. یہ اپنے ہر عمل میں اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایک کلمہ بھی نکلے گا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو زبان سے وہی نکالتے الفاظ جو اللہ کو راضی کر سکتے. وہ مسلمانوں میں سب سے بہتر ہوتے ہیں اور وہ حدیث کے مصداق ہوتے ہیں جو صحیح مسلم اور مشہور حدیث ہے صحیح ہے ان کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ای المسلمین خیر, یا بعض الفاظ میں ای المسلمین افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے.
سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو راتوں کو اٹھتا ہے، جو دن بھر روزے رکھتا ہے، راتوں کو تہجد کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ سب نہیں بتایا اللہ نے بتایا۔ ہر شخص کے اعمال ہو سکتے ہیں، افضل اعمال ہیں یہ بلا شبہ، لیکن اللہ کے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں۔ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اور گاؤں کے چوک چوراہے پہ بیٹھ کے دوسرے کی غیبت ہی کرتے ہیں، دوسرے کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں، تو ایسا شخص اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلم کی تو شان یہ ہوتی ہے، صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلمہ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس کی تحقیر نہیں کرتا، پریشانی میں اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج دیکھ جائیے تو معرفت خاص، وہ معرفت جو خاص رشتہ ہوا کرتا ہے جن لوگوں کا اللہ سے، ان کی پہلی صفت یہ ہوا کرتی ہے جو اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور افسوس اور ندامت ہے اس شخص کے اوپر جو بڑی محنت کرتا ہے عبادات میں، بڑے روزے رکھتا ہے، اور اس کے بعد بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر دیتا ہے ایسے شخص کو جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مفلس ہے، مفلس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ شخص جو نیکیاں اتنی کر کے آئے گا قیامت کے دن کی پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم میں مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ کہا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، میری امت کا مفلس اور فقیر شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر، یأتی وقد شتم ھذا، آئے گا اس حال میں کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، فیؤخذ من حسناتہ، اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہو، جن کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہو، جن کو اس نے تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، حتیٰ کہ حتیٰ اذا فنیت حسناتہ، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی جو پہاڑ کے ڈھیر جیسی تھی۔ دیکھیں ہمارے سماج کہاں ہے، نفرت، عداوت، بغض سماج کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ نیکیاں ختم ہوں گی تو جن کی اس نے برائی کی ہوگی ان کی برائیوں کو لے کر اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو خاص مومن وہ ہوتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ پہلی صفت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے۔ تو اپنی نیکیوں کو بچائیے، نیکیاں بڑی محنت سے کی جاتی ہیں، اور کون سی نیکی؟ جو سب سے خالص نیکی ہوگی آپ کی، وہی اس شخص کو دی جائے گی جس کی آپ نے برائی کی۔ دوسری صفت ان کی ذکر کی ابن رجب نے کہا والحیاء منہ، ان کے اندر اللہ سے حیا ہوگا۔ حیا کی صفت ان کے اندر بے حد عظم ہوا کرتی ہے جن کے رشتے اللہ سے خاص ہوتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں وہ خود کو گرا لے، شرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس کے اتنے انعامات ہیں، کیسے اس کی ذات کے سامنے ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم اس کی نافرمانی کریں۔ اور تیسری صفت ذکر کی کا والہیبۃ منہ، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ لرزہ و ترسا رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کہا والانس بذکرہ، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے انسیت کی صفت پائی جاتی ہے۔
وہ لوگوں میں وحشت محسوس کرتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ رشتہ، یہ چار صفات کیا، یہ ابن رجب کہتے ہیں انسان کو اللہ کے خاص بندوں کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے بعض سلف نے کہا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بھی یہ منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ایک جنت ہے، دنیا میں ایک جنت ہے، جو دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہوا وہ آخرت کی جنت سے محروم رہ جائے گا۔ کہا دنیا میں جنت کیا ہے؟ کہا دنیا میں جنت وہ لذت ہے جو اللہ کے ذکر سے اللہ کے خاص بندوں کو ملا کرتی ہے۔ ایسی ساتھ دنیا کی وحشتوں سے گھبرائے تو پلٹ گئے اللہ کی طرف، مصیبتیں آئی تو اس نظر سے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے ٹال دیا، تو ان کے اندر عین رضا ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے ہر کام پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جس نے اس دنیا میں وہ لذت نہیں حاصل کی اللہ کے ذکر، اور اللہ کے ذکر سے اسے قلب میں سکون و اطمینان نہیں پیدا ہوا، وہ آخرت کی جنت سے محروم رہ جائے۔ اسی لیے کہتے تھے مساکین و اہل دنیا، دنیا والے مسکین ہیں، وہ اس نعمت کا احساس کیسے کر سکتے ہیں جن نعمتوں میں اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کلمات ہیں ذکر کے، مسند احمد کی مشہور حدیث آتی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جو اذکار ہیں لہن دوی کدوی النحل یتعاطفن حول العرش، ان کی ایک گونج ہوا کرتی ہے، جیسے شہد کی مکھیوں کی ایک آواز ہوتی ہے جو بھنبھناتے ہیں وہ، کہا ویسی ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے یہ اذکار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ، اس طرح کے جو اذکار ہیں، کہا عرش الہی کے گرد یہ آواز ہوا کرتی ہے۔ جو شخص ذکر کرتا ہے ان کلمات کے ذریعے تو یہ کلمات اللہ کے ہاں اس شخص کے لیے ایک پہچان اور شناخت بن جاتی ہے۔ یذکر بہ عند العرش عند ربہ، اس بندے کو یاد کیا جاتا ہے انہی کلمات کے ذریعے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوں گے، جب بھی آپ شدت میں پڑیں گے، بس ایک بار پکاریے اللہ کو، آپ کی پکار انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ترمذی کی وہ مشہور حدیث یاد کیجئے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھو، صحت میں یاد رکھو، عافیت میں ہو یاد رکھو، اللہ پریشانی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ حضرت یونس ابن متہ رضی اللہ عنہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تاریکی در تاریکی تھی، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کہا یاد کیجئے مچھلی والے نبی حضرت یونس کا، جو غصے میں بھاگ نکلے تھے۔ عراق کا شہر ہے نینوا، آج بھی ہے اسٹیٹ، اسی علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، قوم کو ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، نہیں لائی، عذاب کے آثار دیکھ لی کہ عذاب آنے والا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر بھاگ گئے غصے میں، بس کشتی میں سوار ہوئے، ڈاؤں ڈول ہونے لگی، لمبا قصہ مشہور ہے، الغرض کشتی میں سمندر میں پھینک دیا گیا انہیں، قرآن اندازی کے بعد جب تاریکی میں ہے سمندر کے پیٹ، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، تو دنیا اب ہر جگہ سے مایوس ہے، شدت اپنے عروج پہ ہے، سب پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تو ہی معبود برحق ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میرے اندر عیب تھا، میں ظالم تھا، کچھ نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا۔ کیا کہا؟ اسرائیلی روایات آتی ہیں کہ فرشتوں تک یہ آواز پہنچی جو عرش الہی کے آس پاس رہتے ہیں، تو غور سے کان لگایا تو کہا یہ آواز جانی پہچانی سی ہے،
غور کیا تو پہچان گیا کہ یونس کی آواز ہے. کہنے لگے کہ اللہ یہ بندہ تیرا ہمیشہ تیرا ذکر کیا کرتا تھا, اس کی آواز ہر روز پہنچا کرتی تھی آج کے ارد گرد, اس کی دعا کو قبول کر لے. اللہ نے کہا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو, ان کی دعا کو قبول کیا, انہیں غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین, ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ حیرت ہے اس شخص پر جو غم میں مبتلا ہو اور یہ دعا نہ پڑھے. تو اللہ سے خاص تعلق بنائیے. زندگی کا مقصد اسلام پر موت ہو, اس بات کی کوشش ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ڈرتے رہو, اور اسلام کی حالت میں موت ہو اس بات کی کوشش کی جائے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیے, اور جو لوگ ایک خاص عمر کو پہنچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے. صحیح بخاری کو مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعذر اللہ امرئ اخر اجلہ 60 سنۃ, اللہ نے اس شخص کے اوپر اپنی حجت تمام کر دی جس کو 60 سال زندگی دے دی. تو 60 سال کی زندگی جو لوگ ہمارے بیچ گزار چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی بندگی کی طرف پلٹیں. لغویات, فضولیات اور نفرت و عداوت کے جذبات بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں آپ کی کام آنے والی ہیں قیامت کے دن یا قبر کے اندر, ان چیزوں کی تیاری شروع کیجیے, کیونکہ اللہ نے اپنی حجت آپ پہ تمام کر دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.